السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. اوکے جی، ٹوڈے آور 5 ڈے، اور آج ہم عبادات سے ریلیٹڈ ایک ایسی عبادت کو ڈسکس کریں جس سے ریلیٹڈ مجھے بے شمار کوشچنز ریسیو ہوئے ہیں، اور آلموسٹ آپ لوگوں میں سے ہاف لوگوں کا کوشچن سیم ہی تھا. تو وہ ٹوٹل میرے خیال سے کوئی 8-10 کوشچنز ہوں گے، اور ہر کسی نے اس سے ریلیٹڈ کوشچن یہی کیا ہوا ہے. میں نے گروپ میں آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اتھینٹک پوسٹ بھی شیئر کی تھی، بٹ شاید آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک سے سین نہیں کیا ہے یا پھر اس کو سمجھا نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا ہے. تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور تسبیح کا مطلب ہے تسبیح، یعنی کہ ہم نے تسبیح نماز ادا کرنی ہے. سو موسٹلی جو لوگ کہتے ہیں تسبیح نماز، ان کی بھی کوئی غلط نہیں ہے اس ورڈ کو یوز کرنا، اور جو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں ان کا بھی اس ورڈ کو یوز کرنا غلط نہیں ہے. سو جس کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن تھا وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں دیٹ از سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ایک آیت اس میں پڑھتے ہیں، اور اسی آیت کو ایز اے تسبیح ہم ریپیٹڈلی پڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو صلاۃ التسبیح میں ایک ایڈیشنل چیز جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ ایک یہی آیت ہے جس کی ہم نے تسبیح ادا کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ہمیں صلاۃ التسبیح میں ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو میں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں بھائی اس میں کوئی اور صورتیں پڑھنی پڑتی ہیں، یا اس میں قرآن پاک کی تلاوت کمپلیٹڈ نہیں کرنی پڑتی جیسے تراویح میں ہوتا ہے. اس طرح کا اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ساری نماز اسی طریقے سے ادا کرنی ہے جیسے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایڈیشنل جو آیت ہے یہ صلاۃ التسبیح کے ساتھ اسپیشلائز کی جاتی ہے. سو آپ نے اس کو ہی پڑھنا ہے ایز اے تسبیح نماز میں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیئرلی آج ڈسکس کروں گی، کیونکہ میتھڈ سے ریلیٹڈ مجھے انتہائی کوشچنز ریسیو ہوئے ہیں، اور لوگ اتنی غلط نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، آلموسٹ کسی کی نہ کسی کی ایج جو ہے وہ 25 سے 30 ہوتی ہے جو مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے اپنی لائف کے جتنے ایئرس اسپینڈ کر دیے ہیں اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز ہی نہیں پتہ چلی ہے کہ آپ نے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح کو جسٹ رمضان کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے یا فرائیڈے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ایک فرائیڈے کے ساتھ اسپیشلائز نہیں ہے، یا پھر صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جسٹ رمضان کے ساتھ اسپیشلائز نہیں ہے. آپ اس کو فل ایئر بھی کسی نہ کسی ڈے میں یا کسی نائٹ میں جب آپ کو ٹائم ملے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جسٹ رمضان کے فرائیڈیز میں پڑھتے ہیں، سو اس کی بھی کہیں پہ کوئی اصل نہیں. آپ اس کو پورا رمضان بھی پڑھ سکتے ہو ڈیلی، آپ اس کو پورا سال بھی ڈیلی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ فرائیڈے میں ہی پڑھنی ہے، یا جسٹ آپ نے سیٹرڈے کو پڑھنی ہے، یا جس دن آپ نے قیام اللیل کرنا ہے اس دن پڑھنی ہے. یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جو یوز ہوتا ہے قیام اللیل کے لیے یوز ہو جاتا ہے کہ ہماری جو یہ نماز ہوتی ہے یہ تھوڑی سی لینتھی ہوتی ہے، آلموسٹ 1/2 to 45 منٹس جو ہیں وہ اس میں لگ رہے ہوتے ہیں ایک نماز کو ادا کرنے میں. تو یہ ہمارے قیام اللیل میں بیسٹ پروو ہو سکتی ہے اگر ہم اس نماز کو ادا کریں. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ہر روز ادا کریں. اگر قیام اللیل آپ ہر روز کریں تو ہر روز کریں، اس کو کسی بھی ایک ڈے کے ساتھ اسپیشلائز نہ کریں کہ یہ فرائیڈے کے ساتھ اسپیشلائز ہے یا پھر یہ سیٹرڈے اور ادر اینی ڈے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ مرد جو نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی اس کے ساتھ یہ ضرور اسپیشلائز ہے نماز جمعہ کے حساب سے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی بھی دن پڑھ سکتی ہیں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس دن میں اس کو اسپیشلائز کیا گیا ہے وہ ایک الگ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح صرف مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، یا پھر عورتیں پڑھ سکتی ہیں مرد نہیں پڑھ سکتے. صلاۃ التسبیح مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور دونوں باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر عورتیں باجماعت اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں مل کر تو وہ بھی کر سکتی ہیں. مرد جو ہیں وہ مسجد میں ظاہری سی بات ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ باجماعت عورتیں صلاۃ و تسبیح ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ ان کے لیے ہو گیا ہے. اور ایک کوشچن جو ہے کہ جمعہ کے دن ہی ادا کرنی چاہیے، تو نہیں، آپ اس کو کسی بھی دن ادا کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو جمعہ کے دن ہی ادا کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ایک مجھ سے کوشچن کیا گیا کہ صلاۃ التسبیح کے بعد عورتیں جو ہے وہ ظہر کی نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح آپ ادا کریں، اس کے بعد آپ ظہر کے جسٹ 4 فرض ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ٹائم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، صلاۃ التسبیح کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ اس کو ظہر سے پہلے ادا کریں آن فرائیڈے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نماز جمعہ میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس دن. اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی ٹائم ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ بھی ایک نفلی نماز کاؤنٹ کی جاتی ہے. اٹس ناٹ اے فرضی نماز. ٹھیک ہے، آپ اس کو نفلی نماز کے حساب سے ہی پڑھ سکتے ہیں. جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے گا، جس ٹائم آپ ادا کرنا چاہیں، آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. بٹ آن فرائیڈے آپ کوشش کریں کہ بیفور ظہر آپ اس کو ادا کر لیں. اس کے بعد مجھے جو کوشچن کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھی جا سکتی؟ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو. سورہ فاتحہ تو ہماری ہر نماز کے ساتھ ایک واجب ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم نے پڑھنا ہے ہر رکعت میں. اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو، آپ سورہ عصر پڑھ سکتے ہو، آپ سورہ ناس پڑھ سکتے ہو، آپ سورہ فلق پڑھ سکتے ہو. آپ کوئی بھی سورت ادا کر سکتے ہو سورہ فاتحہ کے بعد. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ قدر جو ہے وہ ہم جسٹ شب قدر میں ادا کر سکتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. آپ سورہ قدر بھی ادا کر سکتے ہیں ہر نماز میں، نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کوشچن ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ 4 رکعات ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی. ٹھیک ہے، 6، 8، 10 نہیں ہوتی، 4 رکعات ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی. اور 4 رکعات کو ہم نے اسی طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم باقی 4 فرض یا 4 سنت ادا کرتے ہیں باقی نمازوں کی. اور یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی نمازوں میں ہم ایڈیشنل کوئی آیت نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھتے ہیں اور اس میں ہماری جو ہے وہ قیام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے صلاۃ التسبیح میں ایک ایڈیشنل آیت جو میں نے آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں بتائی ہے وہ ہم نے صلاۃ التسبیح میں پڑھنی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے اپنی 4 رکعات کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی ایک رکعت کی ٹائمنگ آلموسٹ، اگر آپ بہت تیزی سے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی 15 منٹس کی ہونی چاہیے، یا 10 سے 12 منٹس کی آپ کی ایک رکعت کی آیت کی جو ہے وہ ریسائٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک رکعت کو آلموسٹ 12 سے 13 منٹس دیں پڑھنے میں، اور ہر رکعت کو اس حساب سے ہی آپ نے مینیج کرنا ہے. اتنی تیزی میں صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی. 4 رکعت آپ نے اس کی ادا کرنی ہے، اور ان چاروں رکعت میں آپ نے تسبیح کو 75 ٹائمز کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک رکعت میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتائی ہے. ٹھیک ہے، 75 ٹائمز کی ارینجمنٹ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. فرسٹلی جب آپ نے نیت کرنی ہے صلاۃ التسبیح کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے قیام میں. ٹھیک ہے، آپ تکبیر کہہ کے قیام میں ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد آپ نے 15 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 15 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 ٹائمز مور پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کی قیام میں 25 ٹائمز جو ہے یہ تسبیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سورہ اخلاص کی جگہ پہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ ریپلیس کر سکتے ہو کوئی بھی اور سورت. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں 10 ٹائمز پڑھنی ہے. اچھا، مجھے بہت ساری لڑکیوں نے کہا کہ میم آپ رکوع جلسہ ٹائپ ورڈز یوز نہ کیا کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ جلسہ کیا ہے اور رکوع کیا ہے. تو میں نے نماز سیریز میں اس کو کمپلیٹلی ڈسکس کیا تھا، بٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کامن ورڈز میں بتا دیتی ہوں اس کا میتھڈ. یعنی رکوع میں جب آپ جھکتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر جاتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، اس ٹائم آپ لوگوں نے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے. اس کے بعد جب آپ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع کے بعد، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ نے 10 بار اس کو اگین پڑھنا ہے. یعنی کہ رکوع اور دوبارہ کھڑے ہونے میں آپ نے اس کو
20 ٹائمز کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار اس کو پڑھنا ہے. اگین جب آپ بیٹھ جاتے ہو جلسہ میں، یعنی آپ بیٹھ گئے ہو، سجدے کے بعد جو آپ 1 منٹ کا بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ نے 10 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے. اگین جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار اس کو اگین پڑھنا ہے سجدے میں. ٹھیک ہے، سو سجدہ، جلسہ اور اگین سجدہ، اس میں آپ کی 30 ٹائمز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ساری ارینجمنٹ رکھنی ہے. ثنا میں آپ کی 25 ٹائمز ہوتی ہے، آپ کی رکوع اور دوبارہ سے کھڑے ہونے میں 20 ٹائمز ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی سجدہ اور پھر جلسے میں بیٹھنے کے بعد پھر سے سجدے میں جانے میں 30 ٹائمز کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی 75 ٹائمز جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک رکعت میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ کی سیکنڈ رکعت سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ اس میں ثنا نہیں پڑھتے ہو، ڈائریکٹ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. سو آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہے، اس لیے ڈائریکٹلی آپ نے 15 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور اگین 10 ٹائمز آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. یہ ایک پراپر میتھڈ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب وہ لوگ جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میم ثنا کے بعد تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، یا پھر سورہ اخلاص کے بعد تو کچھ پڑھتے نہیں، ڈائریکٹ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا میتھڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو میتھڈ بتایا ہے یہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا تھا، بٹ آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک سے فالو نہیں کیا. تو میں نے آج آپ لوگوں کو ان وائس بھی سمجھا دیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے صلاۃ و تسبیح کو پڑھنا ہے. یہ اس کا کمپلیٹ میتھڈ ہے. 4 آپ نے رکعت ادا کرنی ہے. سیکنڈ رکعت میں جیسے آپ اتحیات پڑھتے ہو، تشہد میں آپ نے اٹھ جانا ہے تشہد کے بعد، اور آپ نے اس کے بعد پھر سے تھرڈ رکعت سٹارٹ کرنی ہے اسی طرح جس طرح کہ آپ نے فرسٹ رکعت کو پڑھا ہے. اس کے بعد آپ نے فورتھ رکعت ایسے پڑھنی جیسے آپ نے سیکنڈ رکعت پڑھی ہے، اور آپ کی چاروں رکعت میں 75 ایچ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے چاروں میں ایک ساتھ 75 پڑھنی ہے. ہر آپ کی رکعت کی 75 ٹائمز تسبیح کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو آپ کی یہ ٹوٹل 300 ٹائمز یہ تسبیح بنتی ہے جو آپ لوگوں نے ایک بار نیت کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے اور اسے ادا کرنا ہے. بھلے ہی صلاۃ و تسبیح کی بہت فضیلت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 300 بار آپ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس چیز کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ اس چیز کو 300 بار ایک 4 رکعت کی نماز میں ادا کر رہے ہو تو آپ کو اس کا ظاہری سی بات ہے بونس میں ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کوشش کریں کہ آپ قیام اللیل ڈیلی کریں. آپ نے آلموسٹ 12 بجے تک جاگنا ہے، اپنا قیام اللیل کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں اور پھر سحری میں اٹھیں. ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سحری کے بعد نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے ہاں موسٹلی لوگ سو رہے ہوتے ہیں. سو آپ کی نیند جو ہے وہ اس ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ نے ضرور اس کو اپنا معمول بنانا ہے کہ نماز تراویح آپ ادا کریں اور اس کے بعد صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں. اگر آپ لوگ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے پورے ایک ماہ میں اس کو رات میں ادا کرنا ہے. آپ کو جس دن ٹائم ملتا ہے آپ اس کو ادا کر لیں گے. ایک نفلی عبادت ہے، فرضی عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے دین کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سو جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.